السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہوپ in good spirits and happy that today is our last lecture. So by the grace of God, alhamdulillah, we have completed our 31 lectures and today is our 32nd lecture. So I'm really happy that we are concluding our strategic human resource management, and I hope that all of you have gained from whatever we have discussed. And one thing which is very important, that you people have now realized the importance of human resource in the success of the organization, in getting the strategic benefit, strategic edge and comparative advantage which gives the organization an edge to survive, thrive in the competition and move ahead. And bottom line is post profits. So strategic human resource management plays a vital role if coupled with the business strategy. It achieves the desired goals and objectives of the organization in the minimum efforts and deployment of minimum resources. So students, let's move ahead اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے لیکچر میں کیا چیزیں ہیں. لیکچر نمبر 32، اور جیسے کہ ہم اب ریویو کر رہے ہیں، لاسٹ لیکچر میں ہم نے ریویو کیا تھا آن دی ہیومن ریسورس مینجمنٹ. ہم نے ایک اسٹریٹجی پڑھی تھی، ہیومن ریسورس اسٹریٹجی آف دی امپلائی ریلیشنس، امپلائی مینجمنٹ ریلیشن شپ، وچ واز ویری امپورٹنٹ. اور اس کے بعد ہم نے HRM پروسیس کو ڈسکس کیا تھا ان ڈیٹیل. آج ہم کرنٹ ایشوز ان HRM ڈسکس کریں گے، پھر اسٹریٹجی پہ بات کریں گے، اور دی امپورٹنس آف اسٹریٹجک ہیومن ریسورس اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے. سو ہم نے اسٹوڈنٹس، اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہیومن ریسورس، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پلیز اے وائٹل رول. دیکھیں، جب تک آپ ہیومن ریسورس کو، جب تک آرگنائزیشن ہیومن ریسورس کو اپنا ایسٹ نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک آپ ہیومن ریسورس کو وہ امپورٹنس نہیں دے سکتے جو کہ ریکوائرڈ ہے. فار ایگزامپل، واٹ یو ڈو از، میں ایک بڑی کامن ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. آپ نے ایک پلانٹ، آپ نے ایک مینوفیکچرنگ پلانٹ لگایا اور آپ نے اس میں انویسٹ کیا، اینڈ یو ہیو باٹ پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ، آپ نے انسٹال کر دیا، اور آپ بڑے کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کی مینٹیننس کرنی ہے، بیکاز اٹس اے ہیوج کاسٹ. اور اس کے بعد آپ کی ایک ٹیم ہے جس نے اس پلانٹ کو مینیج کرنا ہے. یو ہیو اے مینیجر، یو ہیو فورمین، یو ہیو ٹیکنیشینس، اینڈ یو ہیو اے جنرل مینیجر. Let's say you have the whole plant is managed by 10 people or 20 people. اب آپ کا پورا فوکس ہوگا on the look after of the plant and machinery. جی، آپ کا آرگنائزیشنز میں یہ تھنکنگ، میں آپ کو اس تھنکنگ کے بارے میں بتا رہا ہوں. تو پورا فوکس ہوگا towards the maintenance, protection of the plant and machinery, or the focus towards people, those who are deployed to take best out of the best from that machinery, وہ فوکس اگنور ہو رہا ہوگا. تو بھائی، اب آپ اگر فوکس آپ کا پلانٹ اینڈ مشینری کے اوپر ہے اور ان کے اوپر نہیں ہے جو اس کو پروڈکٹیو بنا رہے ہیں، so there is a missing link, there is a gap. اور جب تک وہ گیپ فل نہیں ہوگا، you cannot move from good to great. اب گڈ پہ تو آ جائیں گے، چلیں ٹھیک ہے، پاکستان میں تو آپ آ جائیں گے بیکاز آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ امپلائمنٹ ایشوز ہیں،
joblessness hai, you have got more human resource, so of course آپ کو اسکلڈ ورکر بھی مل جاتے ہیں. سو آپ گڈ تو بن گئے, لیکن آرگنائزیشنز دوز ہو وانٹ ٹو موو اہیڈ فرام گڈ ٹو گریٹ, دے ہیو ٹو اینڈ دے ڈو look after their people, those who are deployed to manage the operations of that plant and machinery as they look after the plant and machinery. So the management who takes care of the human resource which is deployed to protect, to basically operationalize that equipment, a value as good as that plant and equipment. So the management which values the human resource equally or even more than the plant and equipment, believe you me, they are in line of the great organizations, the great companies. Or bottom line is they move ahead. They are way ahead from other organizations. ان کی پروڈکٹیوٹی میں, ان کی پرفارمنس میں, ان کی پروفٹیبلٹی میں, ان کی امیج میں کوئی میچ ہی نہیں ہوتا. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دی آرگنائزیشنز وچ لک آفٹر دی ہیومن ریسورس, بیکاز یہاں پہ ہیومن ریسورس از ناٹ یور کاسٹ سینٹر. ہیومن ریسورس از یور انویسٹمنٹ. ہیومن ریسورس از یور ایسٹ. Or once you have your asset in place, you look after ultimately. Okay, وہ پورا پر ایک میکنزم ہے that how you manage, how you deploy, how you control, how you motivate your human resource, your human asset. So اس کے لیے آپ کی تمام ہیومن ریسورس اسٹریٹجیز موجود ہیں, ہیومن ریسورس میکنزم موجود ہے, ہیومن ریسورس مانیٹرنگ موجود ہے. وہ پورا میکنزم ہے. وہ میکنزم سے تو ڈیفینیٹلی آپ باہر جا نہیں سکتے. اس میکنزم کے اندر رہتے ہوئے اس میکنزم کو آپ نے اپلائی کرنا ہے اس سسٹم کے اوپر. ادروائز یو کانٹ گیٹ دی کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج. وہ سسٹم تو آپ پلیس کریں گے, لیکن باٹم لائن از دیٹ یو ہیو ٹو at the first instance, value your human resource as your asset. Variable cost نہیں سمجھنی آپ نے اس کو asset سمجھنا ہے. تو یہ بڑا important element ہے. اور جس دن آپ جس basically mindset سے آپ organization کو چلائیں گے, اسی mindset سے آگے چیزوں کو consider کیا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, اور اسی ریسورس کو اسی لیول پہ ویلیو کی جاتا ہے جس لیول پہ آرگنائزیشن اس کو ویلیو کر رہی ہے. So this is important element. So human resource plays a vital role in the success of the organization once it is valued as the asset. اور اس کو ایک کاسٹ سینٹر نہیں سمجھا جاتا. اس کے اوپر جتنی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے اس کا ریٹرن, basically they know that it will give the return. اور then again it is the job of the ہیومن ریسورس مینیجرس کہ جو کہ مینجمنٹ کو جا کے, ٹاپ مینجمنٹ کو جا کے, سینئر مینجمنٹ کو جا کے یہ ریئلائز کرواتے ہیں, یہ کنونس کرتے ہیں کہ یس دیر از ریٹرن آن انویسٹمنٹ ایز فار ایز ہیومن ریسورس کنسرنڈ. اور وہ سائنٹیفکلی اس کو پروو کرتے ہیں, اور اٹ کین بی پرووڈ ویری ایزیلی, کوئی ایشو ہی نہیں ہے اس کو. اور آپ نے اپنے کورس ورک میں دیکھا بھی ہے کہ اس میں ہم نے بیسکلی چیزوں کو, اسٹریٹجیز کو, پالیسیز کو ڈسکس کیا. سو موونگ اہیڈ, ہم بیسکلی آج تھوڑا سا ٹچ کریں گے کرنٹ ایشوز آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ. اور ہم نے لاسٹ لیکچر میں جب ہم نے ڈسکس کیا تھا آن دی ریکروٹمنٹ, تو ہم نے مینیجنگ ڈاؤن سائزنگ کی بات بھی کی تھی. اور ڈاؤن سائزنگ کو مینیج کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے, بیکاز اگین اٹ ول کریٹ این ایل ول, اٹ ول کریٹ بیسکلی نیگیٹیوٹی. اور اس نیگیٹیوٹی کو اور ایل ول کو کیٹر کرنے کے لیے, بیکاز دیکھیں آپ جو ڈاؤن سائزنگ کرتے ہیں وہ آپ خوشی سے نہیں کر رہے ہوتے. جب کنٹریکٹنگ اکانومیز ہوتی ہیں, جب ریسیشن آ رہا ہوتا ہے, جب انڈسٹری پرابلم میں ہوتی ہے, تو آپ اپنے آپریشنس کو کٹیل کرتے ہیں. جب آپ اپنے آپریشنس کو کٹیل کرتے ہیں, دا ریزن از دیٹ یو بیسکلی کٹ ڈاؤن یور کاسٹس,
جب کاسٹ کٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ کو الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے, اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, آپ ہیومن ریسورس کو, اپنے جو ہیومن ریسورس ہیں اس کو کچھ کٹ ڈاؤن کرتے ہیں. اس میں پھر آپ نے کیسے مینیج کرنا ہے اپنی ڈاؤن سائزنگ کو, دس از اے ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ. اور اس میں بیسکلی ایک پلانڈ ایلیمینیشن آف جاب ہوتی ہے, اس کو آپ نے بیسکلی دیکھنا ہے. جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آنیسٹ اینڈ اوپن کمیونیکیشن آپ رکھیں لوگوں کے ساتھ, ایک ریلیشن شپ آف ٹرسٹ رکھیں, اور پھر ان کو کنٹینیوس ان کے ساتھ ایک رابطہ اور رکھیں اور کاؤنسلنگ کریں. اس سے بیسکلی جو امپیکٹ آئے گا وہ یہ آئے گا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے بارے میں جا کے نیگیٹیوٹی کو نہیں پھیلائیں گے. ایک ایلیمنٹ یہ. اور پھر جو ایگزسٹنگ لوگ ہوتے ہیں, دیکھیں آرگنائزیشن کے اندر بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ انسرٹنٹی جو ہے وہ ڈسٹروائے کرتی ہے آرگنائزیشن کو. اور یہ جو انسرٹنٹی ہے وہ آتی ہے مس کمیونیکیشن سے اور مس ٹرسٹ سے. When the organization which have mutual trust, credibility اور open communication, تو وہاں پہ اس قسم کی جو ایشو ہے وہ نہیں آتے, uncertainties ڈیولپ نہیں ہوتی. So to avoid those uncertainties آپ اپنی کمیونیکیشن بڑی اسٹرانگ رکھیں, اپنا ایلیمنٹ آف ٹرسٹ جو ہے وہ رکھیں, لوگوں کو سپورٹ کریں, آپ لوگوں پہ اپنے دروازے بند نہ کریں. So keep yourself open to people, ٹھیک ہے, اور ان کی پراپر کاؤنسلنگ کریں. اور اسی سے ہوتا ہی ہے کہ یہ جو امپریشن جاتا ہے, جو ایگزسٹنگ امپلائیز ہوتے ہیں ان پہ ایک بڑا اسٹرانگ میسج آتا ہے کہ یس آرگنائزیشن از ان پرابلم, بٹ they have not shut their doors to people, those who are basically asked to leave. They are still in touch with them, they are helping them in whatever way they can, they are supporting them. اور یہاں پہ بہت ساری اور بھی انوویٹو ٹیکنیکس یوز کی جا سکتی ہیں. جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں, اگر وہ ایشو ہے تو وہ ڈفرینٹ گورنمنٹ باڈیز کے ساتھ مل کے کوئی ایسے فنڈس کریٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ انٹل دی پیپل گیٹ دا جاب, ان کو وہ پراپر کاؤنسلنگ سپورٹ اور بیسک جو ان کی نیڈز ہیں ان کو پورا کیا جا سکتا ہے. تو دیز آر دی پالیسیز اینڈ پروسیجرز جو انوویشنز ہیں وہ آرگنائزیشن اپنے طور پہ کر سکتی ہیں. بٹ ہمارا جو فوکس ہے, ایکڈیمک فوکس ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ایگزسٹنگ امپلائیز ہیں ان کو بھی فوکس رکھنا ہے, ان کو بھی کانفیڈنس میں لینا ہے, اور ان کی بھی کاؤنسلنگ کرنی ہے. بیکاز ایک ایلیمنٹ آف ایک انسرٹنٹی جب کریٹ ہوگا تو دین دے ول بی تھنکنگ کہ اگر اور پریشر ہے آرگنائزیشن پہ تو ول بی نیکسٹ. تو وہ ول بی نیکسٹ والا جو ایشو ہے اس کے اندر کیا آتا ہے, اس کے اندر ایلیمنٹ آف ڈی موٹیویشن آتا ہے. اور اس ایلیمنٹ آف ڈی موٹیویشن اینڈ لیک آف کمٹمنٹ جو ہے, ایلیمنٹ آف ڈی موٹیویشن اینڈ لیک آف کمٹمنٹ, جب یہ دو چیزیں ایگزسٹنگ امپلائیز میں آ جائیں تو آپ کی پروڈکٹیوٹی کا گراف جو ہے وہ بہت نیچے آ جاتا ہے. اور اس گراف کو اگر آرگنائزیشن میں آپ کا پروڈکٹیوٹی کا گراف نیچے آئے گا تو آف کورس آپ آلریڈی ریسیشن میں ہیں, پرابلم کریٹ ہوگی اینڈ سروائیول آرگنائزیشن کا مشکل ہو جائے گا. تو ایگزسٹنگ امپلائیز کے ساتھ آپ کو بہت پھر محنت کرنی ہے, ان کی کانفیڈنس کو آپ نے بوسٹ اپ کرنا ہے, آپ کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو مزید اسٹرینتھن کرنا ہے. تو دس از این امپورٹنٹ فیکٹر. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے بیسکلی آرگنائزیشنس کے اندر جو ایلیمنٹ آف ورک فورس ڈائیورسٹی, یہ ایلیمنٹ جو ورک فورس ڈائیورسٹی کا ہے یہ بڑا کرٹیکل ایلیمنٹ ہے. یہ آرگنائزیشن کے اندر جنرلی بلیو کیا جاتا ہے کہ جی جہاں پہ ورک فورس ڈائیورسٹی ہوگی, جہاں پہ مختلف کلچرز کے لوگ زیادہ ہوں گے, وہ ایک کھچڑی بن جائے گی. ہم جو جنرل لینگویج میں بات کرتے ہیں کہ فرکشنز ڈیولپ ہو جائیں گے. ریممبر ون تھنگ, جہاں پہ ورک فورس ڈائیورسٹی ہوتی ہے وہاں پہ بڑا رچ کلچر ہوتا ہے, وہاں پہ ہارمنی پیدا ہوتی ہے, وہاں پہ انوائرمنٹ آف کمپٹیشن ڈیولپ ہوتی ہے, اور الٹیمیٹلی پروڈکٹیوٹی ایمرج ہوتی ہے. سو دیکھیں یہ فرکشنز اور یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ مینج کرنا از دی
when there is an environment of harmony, there is an environment of trust, there is an environment of mutuality, there is an environment of mutual support, the culture of cooperation. تو جس آرگنائزیشن میں یہ چیز ہوگی تو وہاں پہ فرکشن کیسے آ سکتی ہے؟ فرکشن نہیں آتی. لیکن اگر اس آرگنائزیشن میں ڈائیورسٹی بھی ہے، سو میوچل ریسپیکٹ پیدا ہوگی، کلچرل ڈیپتھ آئے گی، اور ایک نیشنل ہارمنی کریٹ ہوگی. اور اس نیشنل ہارمنی سے بہت ساری لرننگ جنریٹ ہوگی، اور اس لرننگ سے آپ کی آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی بھی بڑھے گی. یہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا. دین ڈائیورسٹی کے اندر جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈائیورسٹی کو آرگنائزیشن میں لانے کے لیے بہت سارے ایلیمنٹس کو دیکھا جاتا ہے. سو وہ ہم نے آلریڈی چیزیں ڈیٹیل میں ڈسکس کی ڈائیورسٹی کے اندر، وہ آپ وہاں سے پڑھ لیں. لیکن یہ ہے کہ جب آپ ریکروٹمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ اس وقت آپ کو بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے کس لیول پہ ڈائیورسٹی کو اپنی آرگنائزیشن کے اندر امبائب کرنا. اور اگین یہ سب چیزیں جو آتی ہیں دیٹ از فرام دا ٹاپ، بائی ان فرام دا ٹاپ، دی پالیسی از فرام دا ٹاپ، اینڈ دی ایکسیپٹنس از فرام دا ٹاپ. تو یہ جو ٹاپ لیول مینجمنٹ ہوتی ہے، یہ ڈیسیژن وہیں سے آتے ہیں. امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پھر آپ کرتے ہیں لائن مینیجرز کے تھرو. سو موونگ اہیڈ کرنٹ ایشوز میں اگین دیر از اندر ایشو، امپورٹنٹ ایشو جو اکثر لوگ فیس کرتے ہیں، دیٹ از ہراسمنٹ. اور یہ ہراسمنٹ جو ہے یہ میل شوونسٹک سوسائٹیز میں ہیو بیکم part of somewhere this is an unacceptable, unwanted behavior, but basically it is somewhere it exists. اور یہاں پہ ہمیں now we have پاکستان میں بھی الحمدللہ we have the ریگولیشن ان پلیس، اور بہت سخت ریگولیشنز ہیں. اور ہم نے لاسٹ ٹائم جب اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بہت سخت ریگولیشنز ہیں اور یہ امپلیمنٹ بھی ہو رہے ہیں. سو دیر از آلسو این اومبڈسمین فار ویمن. سو وہاں پہ بھی چیزوں کو ایڈریس ہوتی ہیں چیزیں. سو اب بہت حد تک پروٹیکشن جو ہے وہ اویلیبل ہے فار ویمن. لیکن again it depends that what is the level of harassment. اور ہم نے ایک اسٹڈی میں ڈسکس بھی کیا تھا کہ there is a female who was a truck driver in one of the courier companies, اور وہاں پہ وہ اکیلی ورکر تھی، اور اپنے اس آفس میں، اور اس کے جو کولیگس تھے وہ they have started پہلے تو ہلکے پھلکے انداز میں اس کو وہ ٹیز کرتے رہے، اور ٹائم کمز کہ وہ بیسکلی ہیو بیکم ناسٹی. اور دیٹ لیڈی ایٹ ون ٹائم کال اٹ اے ڈے، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اٹس انف از انف اینڈ ناؤ آئی ہیو ٹو رپورٹ اٹ. اور اس نے جب اپنے باسز کو رپورٹ کیا اینڈ شی تھاٹ دیٹ ایکشن ہوگا اس کے اوپر، بٹ دیٹ کیم ٹو اے سرپرائز کہ کوئی ایکشن نہیں ہوا. اینڈ اس کا جو ریزلٹ تھا وہ یہ تھا کہ لوگ اور ناسٹی ہو گئے اس کے ساتھ. اینڈ دس از، دیکھیں جہاں پہ آپ کا کام افیکٹ ہونا شروع ہو جائے فرام دی ناسٹی ایٹیٹیوڈ آف یور کو ورکرس whether they are male or female, yes, that is basically hindering your work. That is harassment. So then you have to report it to your boss. اس کیس اسٹڈی میں اس نے باس کو رپورٹ کیا، اور یہاں تک معاملہ آ گیا کہ the colleagues tried to sabotage اس کا ٹائر وائر بھی انہوں نے بیسکلی مس ہینڈل کیا. سو بٹ she survived, اور پھر then ultimately she went to the court, اور وہاں پہ اس نے اپنی کمپلینٹ فائل کی. اور کورٹ نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے بیسکلی سب سے پہلے
تو یہ دیکھا کہ آرگنائزیشن نے کیا اس خاتون نے آرگنائزیشن کو انفارم کیا، اپنی ہراسمنٹ رپورٹ کی کہ نہیں کی. جو کہ اس نے کی تھی اس کا انہوں نے کہا بتائیے جی اس پہ کیا انہوں نے ایکشن لیا. There was no action. So that company has to pay $3 million. اس وقت کیس اسٹڈی جنریٹ ہوئی اور جس وقت کی بات کر رہے ہیں تو $3 million was a huge money at that time. $3 million اس کو کمپنسیشن میں آرگنائزیشن کو دینا پڑے. اور اٹ از دی ہیوی لیسن، اٹ از ویری پینفل لیسن فار دی آرگنائزیشن کہ بھائی you don't have to become party in the harassment. تو یہاں پہ جو لیسن لرنڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب آرگنائزیشن میں somewhere somebody is being harassed, whether the male worker or the female worker, whoever is, اور وہ ہراسمنٹ اس حد تک وہ ہے کہ جب وہ آپ کا وہ جو بھی ٹیزنگ ہے، جو بھی ہراسمنٹ ہے آپ کے، جس سے آپ کا کام سفر کر رہا ہے اور آپ کا کام جو ہے وہ افیکٹولی آپ نہیں کر سک رہے، یو ہیو ٹو رپورٹ. اور جب آپ رپورٹ کرتے ہیں تو آپ آرگنائزیشن اس پہ کیا ایکشن لیتی ہے. اور اس صورت میں جب کہ آرگنائزیشن نے کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا تھا تو دین کورٹ سیڈ اوکے ول ٹیچ یو دا لیسن، اور $3 million کا فائن ہوا. اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے. سو امپورٹنٹ تھنگ از یہاں پہ لیسن لرنڈ از کہ وین یو رپورٹ آرگنائزیشن ہیز ٹو ٹیک لیسن. فرام دا آرگنائزیشن پوائنٹ آف ویو if they sleep over it they will suffer, and once things go to the court then things are out of your hand اور پھر you have to face the music. so یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ہراسمنٹ کے اندر. اس کیس اسٹڈی کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کریں گے کرنٹ ایشوز کے اوپر، کرنٹ HRM ایشوز کے اوپر، اور وہ ہے ورک لائف بیلنس. ہمارا جو میں نے آپ کو جب ہم یہ پڑھ رہے تھے اور یوزلی ان کیس اسٹڈیز میں بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمارا جو ڈائلما ہے وہ یہ ہے کہ ہم گھر میں دفتر کا کام کرتے ہیں اور دفتر میں گھر کا کام کرتے ہیں، اور اس سے ہمارا جو ورک لائف بیلنس ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ہمارے گھر والے ہم سے ناراض رہتے ہیں اور ہمارے دفتر والے ہم سے نالا رہتے ہیں کہ جی آپ کی پروڈکٹیوٹی نہیں، آپ پروڈکٹیو نہیں. سو ون تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ، جب آپ گھر میں ہیں تو گھر کا کام کریں، جب آپ دفتر میں ہیں تو دفتر کا کام کریں. اور ہم نے بہت ساری کیس اسٹڈیز اس میں ڈسکس بھی کی ورک لائف بیلنس کے اوپر. اور ایک کیس اسٹڈی میں ہم نے دیکھا کہ ایک CEO تھے اور ہی واز آؤٹ آن کیمپنگ ہالیڈیز ود ہز فیملی، اور ایک آرگنائزیشن کی ایک کمپلینٹ ہوئی، وہ جو بھی پروڈکٹ مینوفیکچر کرتے تھے، کہ اس کی وجہ سے there was a consideration کہ اس کی وجہ سے لوگوں کی جان جو ہے وہ چلی گئی. people have basically died. there was a suspicion اور the CEOs refused. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں let the people handle this and I am on my leave. اور جو اس کا جو باٹم لائن ہے، وہ جو ریزلٹ تھا کہ وہ جو لوگ تھے جو پیچھے ان کے جو کمپنی کے آفیسرس تھے، سینئر مینجمنٹ تھی، انہوں نے بڑا اپروپریٹلی اس کو ہینڈل کیا اور وہ کیس جو ہے وہ ریزالو ہو گیا، کوئی ایشو نہیں تھا. اب اگر اس سینیریو میں دیکھیں اور دیکھیں کنٹری واز US, میٹر واز دیٹ the lives of the people, it was a medical product. You know that the laws, or how stringent laws are in US and how strong actions are being taken in such cases. یہ 5 چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ. اس کے باوجود اس CEO نے کہا بھائی نہیں، میں آئی ایم آن ون ویکیشن. وہ کیوں کہا اس نے؟ اب کیا وہ اس کو چھٹیاں زیادہ عزیز تھیں اس لیے کہا اس نے، یا اس نے کانفیڈنس شو کیا اپنی آرگنائزیشن کے اوپر، اپنے سسٹمز کے اوپر؟ ہی نیو. کیا
اس کو پتا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, یا میرے جو پیچھے لوگ ہیں میں ان پہ ٹرسٹ کر سکتا ہوں, وہ مینج کر لیں گے کہ نہیں کریں گے؟ کوئی بات تو ہوگی نا. اگر لیٹ سے آپ اس کی جگہ, آپ مجھے بتائیں جی آپ اس کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ جی بتائیں. آپ چھٹیاں کینسل کر کے چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنی آرگنائزیشن میں بیٹھ کے کرائسس کو مینج کرتے ہیں. جنرلی یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, جنرلی یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لیکن اب آپ دیکھیں لیول آف کانفیڈنس آف دیٹ سی ای او ان ہز ٹیم, دی ٹرسٹ آف سی ای او in the processes, and the confidence on the quality of human resource. یہ چیز تھی. ادروائز آف کورس سی او نے صرف اس لیے نہیں وہاں پہ وہ گیا کہ میں نے چھٹی کرنی ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ کیمپنگ کرنی ہے. وہ ہی نیو دیٹ کہ جو سسٹمز اینڈ پروسیسز ہیں اور جو ورک لائف بیلنس جو آرگنائزیشن جس لیول پہ پہنچی ہوئی ہے وہاں پہ یہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں اور لوگ ہینڈل کر لیں گے اس کے اوپر. یہ کانفیڈنس تھا. جب تک ہم کانفیڈنس پوز نہیں کریں گے, دیکھیں ون مین شو سے آرگنائزیشن سے نہیں چلتی, سسٹم سے چلتی ہیں. یاد رکھیے گا, ون مین شو سے آرگنائزیشن, اسٹارٹ اپ چلتی ہے, اسٹارٹ اپ یوزلی ون مین شو سے ہی شروع ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد جو گرو کرتی ہے تو دین دا سسٹم بیسکلی ڈرائیوز اٹ فردر. سو جو اسٹیبلشڈ آرگنائزیشنز ہیں وہ سسٹمز پہ چلتی ہیں, وہ ون مین شو کے ساتھ نہیں چلتی. ون مین شو کے ساتھ وہ کلیپس کرتی ہیں, بیکاز دین اکارڈنگ ٹو ون مین تھنگس کین گو رانگ, تھنگس کین گو رائٹ. لیکن اب آپ کہیں گے کہ جی سر آپ تو کہتے ہیں کہ جی جو بھی اسٹریٹجی, بزنس اسٹریٹجی ہے, جو بھی ایچ آر اسٹریٹجی ہے, وہ تو سی ای او کی مرضی سے, ٹاپ مین کی مرضی سے. دیکھیں یس دا بائی-ان ہیز ٹو کم فرام دا ٹاپ, لیکن اگین وہ بیسکلی ایک سسٹم ہے نا, وہ سسٹم میں چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں. آپ کی جتنی بھی پالیسیز ہیں, پروسیسز ہیں, پریکٹسز ہیں, وہ ایک سسٹم کے تھرو امپلیمنٹ ہوتی ہیں اور پھر اس کی کنٹینیوس مانیٹرنگ ہوتی ہے. تو جب آپ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, جب آپ پوری اسٹریٹجی کو ڈیولپ کر رہے ہیں, جب آپ اپنی ہیومن ریسورسز جو آپ کو چیزوں کو ڈپلوائے کرنا ہے, دیکھیں ایک میں آپ کو بڑی اگزامپل دیتا ہوں جو ہم اسٹریٹجی میں بھی آگے دیکھیں گے کہ ایک وار ہے اور وار کے لیے آپ ایک پورا پلان بناتے ہیں کہ جی ہم نے ادھر اس ڈویژن کو ادھر لے کے جانا ہے, اس نے اس وقت یہ کرنا ہے, ایئر فورس نے یہ کرنا ہے, یہ چیزیں, یہ ڈویژن جو ہے یہ یہاں سے ادھر آئے گا, اس بٹالین نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. کہ آپ اوور آل جب آپ ایک سینیریو ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ یہ سب چیزیں بناتے ہیں, اور اس پوری اسٹریٹجی کا جو اپروول ہے آف کورس وہ ایک کنسنسس سے بنتی ہے, بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں, آپریشن لوگ انوالو ہوتے ہیں, اوپر جو چیزیں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن اب اوور آل جو اپروول ہے وہ دیٹ ہیز ٹو بی گیون بائی دی چیف, جو بھی کمانڈر چیف ہے. لیکن جب اس کی امپلیمنٹیشن ہے تو وہ اٹ ول گو ٹو دا لائن مینیجر, اٹ ول گو ٹو دا پیپل دوز ہو آر ان دی آپریشنس, اور وہاں پہ وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ ایک سسٹم کے تھرو امپلیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور اس سسٹم میں اس کے تھرو مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ چیز یاد رکھیے گا کہ سسٹم پلیز اے وائٹل رول, سسٹم ہی آپ کو سکسیس کی طرف لے جاتا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے اگین کمنگ بیک ٹو دی ورک لائف بیلنس, اور ورک لائف بیلنس کی ایگزامپل میں نے آپ کو دے دی کہ اس سی ای او نے جو ایشو تھا وہاں پہ ہی واز آن ہالیڈے, دین ہی ریفیوز ٹو کم بیک اینڈ ہی وانٹڈ ہز ٹیم ٹو ہینڈل دی ایشو, اور وہ بڑے اچھی طرح ہینڈل ہو گیا. اب بیسکلی ورک لائف بیلنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آرگنائزیشن بیسکلی ہیز ٹو ٹیک کیئر دیئر امپلائیز اینڈ ہیز ٹو کریٹ اے بیلنس ان دیئر پرسنل لائف اینڈ دا ورک لائف. اور اس کے اندر بہت ساری آرگنائزیشنز جو ہیں ورلڈ میں, جو اچھی آرگنائزیشنز ہیں, جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں, وہ اپنے امپلائیز کو بیسکلی
آن سائٹ چائلڈ کیئر بھی پرووائڈ کرتی ہیں. دین سمر کیمپنگ جس میں ایگزامپل دیا, پیڈ ویکیشن ہے, فلیکسیبل ٹائم ہے, جاب شیئرنگ ہے, پرسنل لیو کے میٹرز ہیں, فلیکسیبل جاب آورز ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آرگنائزیشنز اپنے لوگوں کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں ٹو بیلنس دیئر لائف, ٹو بیسکلی ریڈیوس دیئر پرسنل پرابلمس. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ان کے پاس ایک پیس آف مائنڈ ہوتا ہے, جب وہ کہتے ہیں کہ اوکے آر پرسنل ایشوز آر ٹیکن کیئر آف, اور پھر جب آرگنائزیشن اس میں ایفرٹ ڈال رہی ہو تو وہ پھر ایک لائلٹی کا لیول جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے, ایک پرسنل ایک افیلیشن ڈیولپ ہوتی ہے, اور پھر فوکس کرتے ہیں اوکے ناؤ کمز دی ڈسکریشنری ایفرٹ, ناؤ کمز دی ویلیو ایڈیشن, ناؤ کمز دی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج. تو وہ پھر دل سے کام کرتے ہیں, وہ پھر اپنا بیسٹ دیتے ہیں, اور اس بیسٹ سے پھر آرگنائزیشن جو ہے وہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کی طرف جاتا ہے, جو کہ ہم نے آگے اپنی ہیومن اسٹریٹجیز میں بھی ڈسکس کیا, جس میں ہم نے انگیجمنٹ اسٹریٹجی میں ڈسکس کیا, جس میں ہم نے نالج مینجمنٹ اسٹریٹجی میں ڈسکس کیا, جو ہم نے ریوارڈ اسٹریٹجی میں ڈسکس کیا, ہم نے آلموسٹ ساری اسٹریٹجیز میں ہم نے ڈسکس کیا کہ دس ڈسکریشنری ایفرٹ پلیز اے وائٹل رول ان دی سکسیس آف دی آرگنائزیشن. اور یہ ڈسکریشنری ایفرٹ آتا ہے جب آرگنائزیشنز basically look after the employees, they value them, they create the mutual trust, the environment of mutual trust, and loyalty is there. وہاں پہ پھر آپ you go out of the way in protecting the interests of the organization. So یہ important element ہے, اور یہ this is one of the current HRM issues as well. اس کے بعد کنٹرولنگ کاسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بیسکلی دس از ون آف دا میجر ایشوز ان HRM, کنٹرولنگ کاسٹ. اور یہاں پہ جو کریٹو کانسیپٹ ہے ان کنٹرولنگ کاسٹ ایز فار ایز HRM از کنسرن, کہ آپ ہیلتھ کاسٹ زیادہ ہوتی ہے, اور اس میں ہوتا ہی ہے کہ آرگنائزیشن واٹ دے ڈو از دے پروموٹ ہیلدی کلچر ان دی آرگنائزیشنس. وہ جم بنا دیتے ہیں, وہ ڈائٹ پلانس دیتے ہیں, دے بیسکلی اسپورٹس کی کوئی ایکٹیویٹیز شروع کر دیتے ہیں, انگیجمنٹ ہوتی ہے. سو دیز آر دی ہیلدی پلانس ویئر پیپل اڈاپٹ دی ہیلدی لائف پیٹرنس, ویئر جو ایلیمنٹس آف بیسکلی ڈیزیز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ دس از آلسو کریٹو وے ٹو کنٹرول دا کاسٹ. اور پھر دوسرا ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ آپ امپلائی پینشن پلانس کو دیکھیں, کو پینشن بینیفٹس ریڈیوس کر دیتے ہیں, کچھ لوگ ایلیمنیٹ کرتے ہیں, ڈپینڈس. اور پھر وہ اس میں لا کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے کہ لا آف دا لینڈ کیا کہتا ہے, لا آف دا لینڈ الاؤ کرتا ہے نہیں کرتا. لیکن کنٹرولنگ HR کنٹرولنگ کاسٹ جو ہے وہ دے آر ڈفرنٹ ویز ٹو کنٹرول HR کاسٹ. لیکن دی کریٹو وے از جو ہیلتھ کاسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹو امپروو دی ہیلدی لائف اسٹائلس. اور اس میں آپ اور پھر آپ اس میں ناٹ اونلی ہیلدی لائف اسٹائل بلکہ آلسو وہ فائنینشیل بینیفٹس بھی آپ دے دیتے ہیں کہ جی جو بندہ پورا سال جو فیملی یا جو نہیں جس نے میڈیکل بینیفٹ کلیم کیا تو اس کو اتنا بونس ملے گا, فائنینشیل بینیفٹ دے دیں, کوئی ویلنس پروگرام. سو یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. سو ہیئر وی کنکلوڈ دی ایشوز آف دی HRM جو کرنٹ ہے. اب ہم اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ مجھے بتائیں واٹ از دا اسٹریٹجی, کیا ہے واٹ از دا اسٹریٹجی. ٹھیک ہے, گڈ, صحیح کہا آپ نے. بیسکلی یہ ایک ملٹری ٹرم ہے, اور اسٹریٹجی کا جب چیز ذہن میں آتی ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ یہ اس میں اگر ہم آکسفورڈ, آپ نے بالکل ٹھیک بتایا اس میں کہ this strategy, the game plan, anything which is war کے اندر جو پورا جو آپ کا ایکشن پلان ہے جو آپ اپنے دشمن کے خلاف اپنی سکسیس کے لیے بناتے ہیں, اور کمانڈر ان چیف ہیز ٹو ٹیک اونرشپ اینڈ ایکسیپٹ اٹ اینڈ اپروو اٹ. سو دیٹ از بیسکلی ان دا ملٹری ٹرمز از دی اسٹریٹجی. اور آکسفورڈ ڈکشنری میں بھی انہوں نے یہ دیا, دی آرٹ آف کمانڈر ان چیف, دی آرٹ آف پروجیکٹنگ directing the large army movements and operations of the campaign. So آپ نے بالکل ٹھیک بتایا. لیکن بزنس میں تو بیسکلی اسٹریٹجی جو ہے وہ بزنس میں تو کوئی جان نہیں ہے بھائی. بزنس میں تو دیر از الٹیمیٹ
لیکن اس کا جو کانسیپٹ ہے یہ بیسکلی باٹم لائن یہی ہے, بیکاز آرگنائزیشنس آر کمپیٹنگ ود ایچ ادر, اور یہ کمپٹیشن جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک جنگ ہی ہے ایک دوسرے کے خلاف جو کہ وہ کر رہے ہیں. اس کے لیے پھر وہ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بناتے ہیں, ڈفرینٹ گیم پلانس بناتے ہیں, ڈفرینٹ ٹیکٹکس بناتے ہیں, اور پھر وہ جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج اس کو حاصل کرنے کے لیے سو دے ورک آن دس. سو اب ایز وی بیسکلی نو دیٹ کمانڈر ان چیفs اینڈ ملٹری کیمپینس ڈو ناٹ ایگزسٹ ان بزنسز, پبلک سیکٹرز, all voluntary organizations, but at least this definition conveys the message that strategy is ultimately the responsibility of the top man. So, aati top man se hai, whether he is general or whether he is the chief executive or the chairman or the board of directors جو چیزوں کو decide کرتے ہیں. ٹھیک, so strategy ہم نے یہاں پہ basically اس کو ہم نے ڈیفائن کر لیا. سو اسٹریٹجی ہیز ٹو فنڈامنٹل میننگس. فرسٹ از فارورڈ لوکنگ. ایک تو اسٹریٹجی آپ فارورڈ لوکنگ ہے. اٹ از اباؤٹ ڈیسائڈنگ ویئر یو وانٹ ٹو گو اینڈ ہاؤ یو مین ٹو گیٹ دیر. تو بیسکلی فارورڈ لوکنگ یہ ہے کہ جانا کہاں پہ آپ نے اور وہاں پہ آپ پہنچیں گے کیسے. اور دوسری بیسکلی اینڈ اٹ از کنسرنڈ بوتھ وتھ اینڈز اینڈ نیڈس. اور basically this is what we want to do and this is how we intend to do. So pretty simple hai کہ this is what we want to do and this is how we intend to do. تو آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے وہاں پہ پہنچنا کیسے ہے, آپ نے کرنا کیا ہے اور آپ نے وہاں تک پہنچنا کیسے. یہ بڑے امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں. تو یہ آپ کو ڈیوائزنگ دا اسٹریٹجی یو شوڈ نو دیٹ. اور یہ لانگر ٹرم گولز ہوتے ہیں آپ کے. یہ لانگر ٹرم بیسکلی آپ کا پلان ہوتا ہے کہ آپ نے ایک لانگ ٹرم میں اپنی اسٹریٹجی میں اپنے آبجیکٹیوز اینڈ گولز کو کیسے اچیو کرنا ہے. سو اے گڈ اسٹریٹجی از ون وچ ورکس. اب دیکھیں ہم ایک بات کی ہم نے کہ گڈ اسٹریٹجی از ون دیٹ ورکس. سو اسٹریٹجی ڈیوائز کرنا, اسٹریٹجی بنانا, اسٹریٹجی فارمولیٹ کرنا, یہ سب چیزیں تو اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے. لیکن اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. بیکاز اف اسٹریٹجی از امپلیمنٹڈ تبھی پتہ چلے گا کہ وہ اچھی ہے بری ہے. بیکاز اے گڈ اسٹریٹجی از اسٹریٹجی وچ ورکس, جو آپ کے اپنے آبجیکٹیوز, ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کے مطابق آپ کو ریزلٹس دے. سو دیٹ از دا گڈ اسٹریٹجی. سو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. یو نیڈ ٹو keep in this in your mind. اور ہم نے بیسکلی ڈفرینٹ ایگزامپلز بھی دیکھی اسٹریٹجی. اینڈ دا سیکنڈ میننگ آف دی اسٹریٹجی از بیسکلی دا کانسیپٹ آف اسٹریٹجک فٹ. اب بیسکلی دیکھیں اسٹریٹجک فٹ میں ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کا یہاں پہ اسے ڈیفینیشن کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں ڈیٹیل میں. تو فوکس از اپون دی آرگنائزیشن اینڈ دی ورلڈ اراؤنڈ اٹ. To maximize comparative advantage of a firm must match its capabilities and resources to the opportunities available in the external environment. اب جو سیکنڈ ایلیمنٹ ہے ہم اسٹریٹجک فٹ کی بات کرتے ہیں, اور اسٹریٹجک فٹ کے اندر ہم آگے چل کے اس کا جو ایک فلو ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ آپ کا یہاں پہ اس کا جو سمپل میننگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے باٹم لائن از that you have to obtain the comparative advantage. آپ نے اپنا ایک comparative advantage جو ہے وہ حاصل کرنا ہے. اب وہ comparative advantage آپ کیسے حاصل کریں؟ This is the important element. تو strategy آپ بناتے ہیں to basically obtain or maximize your comparative advantage. اور یہاں پہ آپ basically دیکھتے ہیں کہ آپ یو نیڈ ٹو ہیو این اپروپریٹ مکس, این اپروپریٹ میچ آف یور ابلیٹیز اینڈ کیپیبلٹیز. ٹھیک ہے, آپ کی جو اپنی ابلیٹیز ہیں, کیپیبلٹیز ہیں, وہ آپ نے دیکھنی ہے اور اس کو میچ کرنا ہے. ابلیٹیز, کیپیبلٹیز اور ریسورسز یاد رکھیے گا. جو آپ کی کیپیبلٹیز ہیں اور جو آپ کے ریسورسز ہیں, ٹھیک ہے, ان کو میچ کرنا ہے آپ کو
اپرچونیٹیز سے جو کہ اویلیبل ہیں ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں. جی کیپ دس تھنگ ان مائنڈ دیٹ آپ نے جو اسٹریٹجک فٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کو میکسیمائز کرنا ہے. اور وہ کیسے میکسیمائز کرنا ہے کہ آپ نے اپنے جو کمپیریٹیو جو آپ کے ریسورسز ہیں, جو ابیلٹیز ہیں, ان کو جو اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں اس کے ساتھ میچ کرنا ہے. فار ایگزامپل میں بڑی کامن ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ نے جانا ہے کراچی اور تھرو ٹرین جانا ہے آپ نے. اب آپ نے یو ہیو دا ریسورسز, ٹھیک ہے, آپ کی ابیلٹی ہے, ریسورسز یہ ہے کہ آپ نے ٹکٹ خریدا اور آپ اسٹیشن پہ پہنچ گئے. لیکن اگر آپ ٹائم پہ نہیں پہنچے اور ٹرین نکل گئی تو میچ کیا ہوا؟ پھر آپ نے مس دا ٹرین. اب نیکسٹ ٹرین جب آئے گی تو جائیں گے, جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی. سو یو ہیو ٹو میچ یور ابیلٹیز اینڈ ریسورسز ود دی اپرچونیٹیز اویلیبل ان دی ایکسٹرنل انوائرمنٹ. تو آپ کو اس ٹائم پہ جب وہ ٹرین نے نکلنا ہے اسٹیشن سے, یو ہیو ٹو بائی یوزنگ یور ابیلٹیز اینڈ ریسورسز یو ہیو ٹو بی دیر, یو ہیو ٹو بی ان دا ٹرین. ٹھیک ہے, سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو دس از اے اسٹریٹجک فٹ. آرگنائزیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی جو آپ کی ابیلٹیز ہیں, ریسورسز ہیں, اور جو اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں, وہ آپ نے اس کا میچ کرنا ہے, اور اسی سے آپ کو ایک جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے وہی حاصل ہوتا ہے, یا جو انہینس ہوتا ہے. سو دس از نون ایز اے اسٹریٹجک فٹ. اب اسٹریٹجی کو بہت سے لوگوں نے ڈفرینٹ طریقے سے ڈیفائن کیا ہے. یہاں پہ اسٹریٹجی از ڈیفائن basically strategy is the determination of the basic long-term goals and objectives of an enterprise and adoption of the courses of action and the allocation of resources necessary for carrying out these goals. تو ہم نے جو بزنس اسٹریٹجی کی ہم بات کرتے ہیں وہ بڑی سمپل اسٹریٹجی ہے کہ بیسکلی اسٹریٹجی جو ہے وہ لانگ ٹرم گولز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں انٹرپرائز کے, اور پھر آپ کے جو ریسورسز ہیں آپ نے وہ کورس آف ایکشن جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا ہے. دا کورس آف ایکشن وچ یو اڈاپٹنگ ٹو ریچ ٹو دیٹ گولس, ٹھیک ہے, اس میں جو آپ کے نیسیسری ایلوکیشن جو ریسورسز ہیں ان کو ایلوکیٹ کرنا ہے ٹو کیری آؤٹ دی آپریشنز ٹو ریچ دوز گولس. ٹھیک ہے, سمجھ آئیے آپ کو بات. بیسکلی آرگنائزیشن نے ڈسائڈ کر دیا کہ جی یہ ہمارے لانگ ٹرم گولز ہیں, یہ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں. اوکے, ویری گڈ. ان گولز اینڈ آبجیکٹیوز تک پہنچنے کے لیے جو آپ نے ایکشن پلان بنانا ہے, اور پھر ان گولز اینڈ آبجیکٹیو تک پہنچنے کے لیے جو آپ کو ریسورسز نیسیسری ریسورسز چاہیے ان کی ڈپلائمنٹ کیسے ہونی ہے, ان کی افیکٹو ڈپلائمنٹ. دیٹ از بیسکلی اوور آل اسٹریٹجی. سو یہاں پہ ہم نے بیسکلی اسٹریٹجی کو دیکھا, اور اسٹریٹجی کی بات ہم نے یہ ڈفرینٹ ایگزامپل ڈیفینیشنز ہیں, یہ آلریڈی آپ بیسکلی اس کو ہم ہر ڈیفینیشن کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں, اور آپ نے اس کو دیکھا بھی ہے. ہم اس کو تھوڑا سا اسکپ آؤٹ کریں گے اور ہم آگے نکلیں گے دا کانسیپٹ آف اسٹریٹجی. اور اس میں ہم نے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج دیکھیں. ہم نے جو کانسیپٹ آف اسٹریٹجی میں دیکھا کہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج جو ہے وہ کیا ہے. کمپیریٹیو ایڈوانٹیج اسٹریٹجی میں آپ کے پاس کمپیریٹیو ایڈوانٹیج بیسکلی ارائزز آؤٹ آف فرم کریٹنگ ویلیو فار اٹس کسٹمر. کمپیریٹیو ایڈوانٹیج آپ کے پاس کہاں آتا ہے؟ جہاں پہ آپ اپنے کسٹمر کے لیے ایک ویلیو کریٹ کریں بیٹر دین یور کمپیٹیٹر. دس از واٹ دا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج از. آپ کسی دوسرے سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں, آپ کسی دوسرے سے بہتر پروڈکٹ دے رہے ہیں, آپ کسی دوسرے سے بہتر کام کر رہے ہیں. دس از یور کمپیریٹیو ایڈوانٹیج. سو بیسکلی دس از دی کانسیپٹ آف comparative advantage. اب distinctive capabilities کی بات کرتے ہیں. اب what is the distinctive capabilities? The opportunity of companies to sustain competitive advantage is determined by its capabilities. So basically جو آپ کا competitive advantage ہے اس کو sustain کرنے کے لیے جو آپ کو capabilities چاہیے, definitely
کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کو سسٹین کرنے کے لیے آپ کو کیپیبلٹیز چاہیے. اگر آپ کے پاس ایبلٹیز ہوں گی تو ہی آپ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کو سسٹین کر سکیں گے نا. اگر آپ کے پاس نہیں ہوں گی تو آپ نہیں کر سکیں گے. اور وہ جو کیپیبلٹیز ہیں وہ اگر آپ کے پاس ڈسٹنکٹیو ہیں, وہ کیپیبلٹیز جو کہ باقیوں کے پاس نہیں ہیں. انڈرسٹوڈ؟ وہ کیپیبلٹیز جو باقیوں کے پاس نہیں ہیں, دوز آر دی ڈسٹنکٹیو کیپیبلٹیز. اور یہ وہ ڈسٹنکٹیو کیپیبلٹیز ہوتی ہیں جو کہ ایزیلی کاپی نہیں ہو سکتی, ایزیلی لوگ اڈاپٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس اور بڑی ریئر ہوتی ہیں. یہ وہ ڈسٹنکٹنگ کیپیبلٹیز ہوتی ہیں جو ریئر ہوتی ہیں, جو امیٹیبل نہیں ہوتی, ایزیلی کاپی نہیں ہو سکتی, اور اگر کوئی کر بھی لے تو وہ اس کا وہ امپیکٹ نہیں آتا. سو دیز آر ویری امپورٹنٹ things which you need to understand that. پھر ہمارے پاس اسٹریٹجک انٹینٹ ہے, اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. یہ سب چیزیں آپ آلریڈی سب ڈسکس کر چکے ہیں ہم لوگ, اور ہم بیسکلی اس ریسورس بیسڈ ویو, اب ریسورس بیسڈ ویو ہم دیکھ لیتے ہیں. بیسکلی ریسورس بیسڈ ویو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ریسورس بیسڈ ویو آف اسٹریٹجی از دیٹ اسٹریٹجک کیپیبلٹیز آف فرم ڈیپینڈز آن اٹس ریسورسز. سو جو آپ کے پاس جو اسٹریٹجک کیپیبلٹیز ہیں وہ ڈپینڈ کرتی ہیں ریسورسز پہ. اور یہاں پہ ہیومن ریسورس کی اگر ہم بات کریں, ہم اسٹریٹجک ہیومن ریسورس کی بات کریں, تو جو آپ کے پاس جو ریسورس ہے وہ ہیومن ریسورس. اور اگر آپ کے پاس ہیومن ریسورس جو ہے وہ کمپٹنٹ ہے, اس کے اسکلز ہیں, وہ لوئل ہے, وہ موٹیویٹڈ ہے, کمیٹڈ ہے, اوکے, یو آر سکسیسفل. اور اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس جو آج آپ امپلیمنٹ کریں گے, آج جو آپ ایفرٹ کریں گے, اس کا رزلٹ آپ کو آگے ملے گا. سو اسٹریٹجک مینجمنٹ, یہ ہم بیسکلی اپنے میچ جو یہ آلریڈی ہم نے سب چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں. میں تھوڑا سا اسکپ کر رہا ہوں. یہ میں اس گراف کے پاس آنا چاہ رہا تھا تاکہ میں آپ کو بریف کر دوں. تھوڑا سا ہم اسٹریٹجک پلاننگ کے اوپر, اسٹریٹجک مینجمنٹ کے اوپر ہم بات کر لیں کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ کا جو فلو چارٹ ہے یہ آپ کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ ہو جائے. اور پھر ہم اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی بات کریں گے, اور پھر ہم اپنی کلوزنگ کی طرف جائیں گے. سو سب سے پہلے تو آپ کے پاس مشن ہے, اسٹریٹجی آپ ڈیولپ کرتے ہیں. اسٹریٹجک مینجمنٹ کی بات میں کر رہا ہوں. جب اسٹریٹجی ڈیولپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یو ہیو ویژن. ویژن کے بعد دین یو کم اپ ود مشن, اور مشن کے بعد پھر آپ بیسکلی اپنا ایک اسٹریٹجک انالیسس کرتے ہیں. اب یو ہیو اے مشن, اور اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اوکے میں نے یہ کام کرنا ہے. تو پھر آپ اس کی انالیسس کرتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہوگا, ہاؤ آئی ول ڈو دس ورک. پھر آپ ایکسٹرنل, سب سے پہلے تو آپ انٹرنل دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا اسٹرینتھس ہیں اور کیا ویکنیسز ہیں. تو آپ اپنی اسٹرینتھس کو دیکھتے ہیں, اور پھر آپ ساتھ ساتھ ریئلائز کرتے ہیں کہ اوکے میری یہ اسٹرینتھس ہیں اور یہ ویکنیسز ہیں. اور پھر آپ ایکسٹرنل ریسورسز کو دیکھتے ہیں, اور وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا اپرچونٹیز ہیں اور کیا تھریٹس ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ یہ اسٹریٹجک انالیسز ہم کرتے ہیں, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اپرچونٹیز ہیں ایکسٹرنل پوائنٹ آف ویو سے, اور کیا تھریٹس ہیں. اور ایک انٹرنل پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ابیلٹیز ہیں, کیا اسٹرینتھ, کیا ہماری بیسکلی ایکسٹرنل پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھتے ہیں کیا اپرچونٹیز ہیں, کیا تھریٹس ہیں. اور انٹرنل پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھتے ہیں کیا اپرچونٹیز ہیں اور کیا ویکنیسز ہیں. انٹرنل پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہماری اسٹرینتھس ہیں اور کیا ویکنیسز ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ہم اپنی اسٹرینتھس کو اپرچونٹیز کے ساتھ انٹیگریٹ کرتے ہیں. اپنی اسٹرینتھس کو اپرچونٹیز کے ساتھ انٹیگریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ویکنیسز کو اور تھریٹس کو ہم اس سے کاؤنٹر کرتے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب ہم انالیسس کرتے ہیں انٹائر اسٹریٹجی میں, ہم نے ایک مشن بنایا اور ہم نے اسٹریٹجک انالیسس کیا, اور اسٹریٹجک انالیسس میں ہم نے لسٹ ڈاؤن کر لیا کہ ہماری اسٹرینتھس کیا ہیں, ویکنیسز کیا ہیں, اپرچونٹیز کیا ہیں, تھریٹس کیا ہیں. اور پھر ہمارا اسٹریٹجک مینجمنٹ, انٹائر اسٹریٹجی کا جو فنکشن ہے کہ اسٹرینتھس اور
اپرچونٹی کو ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, میش کرنا ہے, اور ہم نے اوور کم کرنا ہے اپنی ویکنیسز کو اور تھریٹس کو, اور اپنے مشن کو اکمپلش کرنا ہے. دس از دی کرکس آف دی اسٹریٹجی. ٹھیک ہے, باقی سارے اسٹیپس اس میں انوالوڈ ہیں, لیکن یہ کرکس ہے. دس از دی کرکس آف دی اسٹریٹجی کہ اسٹرینتھس اور اپرچونٹی کو انٹیگریٹ کر کے ویکنیسز اور تھریٹس کو eliminate کرنا ہے اور اپنے آبجیکٹو کو حاصل کر لینا ہے. Anyway, اگر ہم اس ماڈل کو دیکھیں تو دین آفٹر دی اسٹریٹجک انالیسز وی موو ٹوورڈز دی اسٹریٹجک چوائس, اور اسٹریٹجک چوائس کے بعد ہم کارپوریٹ اسٹریٹجی ڈیولپ کرتے ہیں, اس کے بعد ہم فنکشنل اسٹریٹجی ڈیولپ کرتے ہیں, اور یہاں پہ ہم کارپوریٹ اسٹریٹجک گولس ڈیولپ کرتے ہیں اور فنکشنل اسٹریٹجک گولس ڈیولپ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اسٹریٹجک پلانس فائنلائز کرتے ہیں. اور جب ہمارے پاس اسٹریٹجک پلانس فائنلائز ہو جاتے ہیں تو پھر ہم امپلیمنٹیشن فیز پہ چلے جاتے ہیں, ہم چیزوں کو ایکشن میں ڈال دیتے ہیں. وی میک تھنگس, پٹ تھنگس انٹو ایکشن, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ناؤ تھنگز آر انٹو ایکشن, تھنگز آر امپلیمنٹڈ. اب ہم نے مانیٹرنگ کرنی ہے اور ہم نے ایویلویشن کرنی ہے, اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس. Monitoring and evaluation is the most important element of any strategic plan, any action plan, because آپ دیکھیں آپ ڈائنامک انوائرمنٹ میں ہیں, انوائرمنٹ چینجنگ ایوری ٹائم, ایوری سیکنڈ انوائرمنٹ از چینجنگ. ٹھیک ہے, اس کے بہت سارے انٹرنل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں, بہت سارے ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں. سو مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن میں آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہر اسٹیپ پہ آپ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا, صرف آپ آخر میں نہیں کر رہے ہوتے, آپ ہر اسٹیپ پہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی آپ کی جو پلان اسٹریٹجی ہے یہاں بھی مس میچ آ رہا ہے تو فوراً آپ ایویلویٹ کرتے ہیں کس ریزن سے آ رہا ہے, اور آپ واپس پروسیس پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ اس کو پرابلم کو ریزالو کرتے ہیں, اور پھر آپ دوبارہ اپنے پروسیس میں آ جاتے ہیں. سو monitoring evaluation is very important کہ it will help you and it will enable you to basically diagnose the problem. آپ کو basically پتہ چلتا ہے کہ ایشو کیا ہے, پرابلم کیا ہو رہی ہے, کیا ہونے والی ہے, کیا ہو سکتی ہے. جب آپ کنٹینیوس مانیٹرنگ ایویلویشن کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ امیڈیٹلی ریمیڈیل میئر لے لیتے ہیں, اور اس سے آپ اپنے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کو لوز نہیں کرتے. سو دس از بیسکلی the graph of the this is the strategic process, strategic management process. اور اس کے بعد ہم بیسکلی آگے چلیں گے اور پھر ہم اب بیسکلی ڈسکس کریں گے اسٹریٹجی کو, اور یہ باقی ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم اسٹریٹجی کی ہے, اسٹریٹجی فارمولیشن کی ہے, یہ سب چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. سو اس لیے ہم اس کو اب وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے, اور میں صرف آپ سے اب جو دی کانسیپٹ آف اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اوپر بات کروں. سو ہیئر بیسکلی وی کنکلوڈ آور دی انٹائر کورس اینڈ دی کانسیپٹس آف دی اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ. دیکھیے بزنس گولس, سب سے پہلے اب آپ نے سمجھ لیا واٹ از human resource management. You've understood what is the strategy, strategic management کیا ہے, اور اب آپ نے strategic human resource کو دیکھنا ہے. دیکھیں strategic human resource is basically when you develop your business strategy. Let's see the definition of the strategic human resource management, the concept of strategic human resource management, اور پھر میں اس کو آپ کو ایکسپلین کروں گا اور ہم پھر کنکلوژن کی طرف جائیں گے. Business objectives are accomplished when human resource practices, procedures and systems are developed and implemented based on organizational needs. This is when a strategic perspective of human resource management is adopted. So, اب بات بڑی کلیئر ہو گئی. دیکھیے آپ کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں یا کوئی بھی بزنس ایگزسٹنگ ہے, اس کی ایک بزنس اسٹریٹجی ہے. سو یو ہیو ڈیوائزڈ دی اسٹریٹجی فار دا بزنس اور دا فرم, اینڈ دس اسٹریٹجی
basically is being devised by the top management. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے اس اسٹریٹجی کے بزنس آبجیکٹ، آپ کے بزنس آبجیکٹوس کیا ہیں، گولس کیا ہیں. آپ اگر پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے تو آپ کے گولس ہیں پروفٹ میکسیمائزیشن، اگر آپ پبلک سروس آرگنائزیشن ہے تو سروس ڈلیوری ہے، اور اگر آپ نان پروفٹ ہیں تو آپ چیریٹیبل ورک obviously. ٹھیک ہے. سو آپ نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کے گولس ہیں، جو آپ کے اسٹریٹجک گولس ہیں، آبجیکٹوس ہیں، جو آپ نے اسٹریٹجی ڈیولپ کی ہے ٹو اچیو یور اسٹریٹجک آبجیکٹوس، آپ کی جو اسٹریٹجک گولز ہیں، اس کے لیے آپ کو آپ کی جو نیڈز ہیں ان کو کیٹر کرنے کے لیے جو آپ کو ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. سو دا بزنس آبجیکٹوز are accomplished when human resource practices, procedures and systems are developed and implemented in line or according to the needs of the organization, which are basically required to accomplish its ultimate objectives. That is the strategic perspective of the human resource management. So آپ کی human resource کی جتنی بھی policies, practices, procedures, ٹھیک ہے, which are required and are in line with the needs of the business strategy or the business or the organization or the firm, which they want to accomplish, the ultimate goals they want to accomplish. تو یہ ایک بڑا important element ہے. So آپ نے بیسکلی یہاں پہ یہ دیکھنا ہے اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا یہ پرسپیکٹو ہے کہ بزنس دی بزنس اسٹریٹجی بیسکلی انٹیگریٹڈ ود یور ہیومن ریسورس اسٹریٹجی. دیکھیں جب تک آپ کی بزنس اسٹریٹجی کے ساتھ ہیومن ریسورس اسٹریٹجی انٹیگریٹ نہیں ہوگی، آپ کی الٹیمیٹ گولز، آپ کا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج حاصل نہیں ہوگا، اور کمپیریٹیو ایڈوانٹیج حاصل نہیں ہوگا تو آپ کی پروڈکٹیوٹی، پروفٹیبلٹی will not be achieved. So one thing which is very important, one thing which is very clear, that the business strategies has to be the human resource strategies basically, or the strategic human resource is basically has to be integrated with your the business strategy in order to get the strategic advantage, which ultimately gives you the what? Yes, the productivity, competitive advantage, and results into the productivity and the profitability of the organization. So اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں پھر ہم نے بہت ساری اسٹریٹجیز دیکھی. اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اندر، سب سے جو کروشل رول پلے کرتے ہیں وہ بیسکلی آر دی ہیومن ریسورس پروفیشنلز، بیکاز دے آر دا ون ہو ہیز ٹو بیسکلی سیل دی اسٹریٹجک ہیومن ریسورس کانسیپٹ اسٹریٹجیز ٹو دی ٹاپ مینجمنٹ، اور وہ بائی ان وہاں سے کریٹ کر کے دین دے بیسکلی in collaboration with the line managers implement the strategies جو کہ آرگنائزیشن کے الٹیمیٹ آبجیکٹیوس کو اچیو کرتی ہیں. اور اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ وی ہیو بیسکلی ناٹ اونلی ڈسکسڈ دی ویریئس اسٹریٹجیز strategic human resource elements, how these we have discussed the policies, different HR strategies جس کے اندر ہم نے سارے ہیومن کیپٹل مینجمنٹ اسٹریٹجی کو دیکھا، ہم نے لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کو دیکھا، ہم نے ریسورس اسٹریٹجی کو دیکھا، ہم نے ریوارڈ اسٹریٹجی کو دیکھا، ہم نے ٹیلنٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی کو دیکھا، ہم نے نالج مینجمنٹ اسٹریٹجی کو دیکھا، ہم نے امپلائی ریلیشن شپ مینجمنٹ اسٹریٹجی کو بھی دیکھا. اور پھر بیسکلی اٹس اے بنڈلنگ افیکٹ. ٹھیک ہے، یہ سب اسٹریٹجیز جب ملتی ہیں تبھی آپ اپنا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج حاصل کر سکتے ہیں. So one thing you need to keep in your mind is that all these strategies, the HR strategies, has to be integrated with your strategic human resource
One thing which you need to understand is, and you need to realize that all these strategies has to basically mesh together, and then has to basically integrate with your human resource strategies, and then human resource strategy has to be aligned with your business strategy, and then only then you can have the competitive advantage. And bottom line is that you basically get the profitability, you basically get the productivity. So students, today we have concluded our lecture, which is the last lecture, and I have basically concluded all aspects of human resource management, the strategic management, and the strategic human resource management. So I hope that we have shared, I've shared my knowledge with you, and I hope that you have grasped it. And till the next time, I wish you best of luck in your careers and your life. God bless you. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا, اور اپنے پیرنٹس کو بہت زیادہ چاہیے گا, ان کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, بیکاز دے آر دا موسٹ وائٹل ایسٹس آف یور لائف. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. پاکستان زندہ باد.